مسجد کے باہر ایک فقیر بیٹھا مانگ رہا تھا۔ نمازی باہر نکلے اور کچھ نے اسے اتنا شرمندہ کیا کہ وہ بھاگ کر شراب خانے کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ جو بھی شرابی نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر کہتا کہ ہم تو گنہگار ہیں، شاید تیری دعا سے ہی نجات مل جائے۔ اس سے میں نے یہ بات سمجھ لی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے۔ سورہ شمس میں اللہ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص سے ہرگز محبت مت کرو جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو خدا کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ غربت پر کبھی افسردہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ 3 چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کر دیتی ہے: عورت، خادم اور گھوڑا۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اپنے اوپر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا وہ شخص ہے جو ایسے شخص کی عزت کرے جو اس کی عزت نہ کرتا ہو، ایسے شخص سے دوستی کرے جو اسے نفع نہ پہنچا سکتا ہو، ایسے شخص کی تعریف کرے جو اسے نہ پہچانتا ہو۔ جس پر دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے وہ اہل دنیا کا غلام ہے۔ انسانوں کو قابو میں رکھنا جانوروں کو قابو میں رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ دل کو روشن کرنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو۔ دنیا کے خزانے سونے سے بھرے جاتے ہیں، تم اپنا خزانہ نیکی سے بھرو۔ سب کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے بس اللہ سے اپنا معاملہ صاف رکھو۔ چونکہ جاہلوں کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اسی لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ دل زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھی بات کا بوجھ بو، سارا نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو اگ ہی آئے گا۔ میں نے علم کو ایسے حاصل کیا جیسے ماں گمشدہ بچے کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔